مختلف صورتوں کی تلاوت سماعت کی، سورہ عنکبوت کی، سورہ روم کی، پھر اس کے بعد مزید سورہ لقمان صورتوں کی تلاوت سماعت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ جس کام کا ارادہ کرے اور اسے کرنا چاہے تو پھر چاہے ساری دنیا کی قوتیں ایک ساتھ مل کے اسے روکنے کی کوشش کریں، روک نہیں سکتی۔ اور جس کام کو وہ نہ کرے، جس کام کا ارادہ نہ فرمائے، جس کام میں اس کی مشیت شامل نہ ہو، اس کی رضا شامل نہ ہو، پھر پوری کائنات کے اسباب مل کر اس کام کو کرنا چاہیں کر نہیں پائیں گے، کر نہیں سکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی طاقت کا مظہر ہے کہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کیسے پہنچے، سورہ قصص نے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے، اور یہ وہ واقعہ ہے سورہ قصص کا کہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا مظہر ہے۔ بہت ساری رکاوٹیں بیچ میں تھیں، لیکن تمام رکاوٹیں ختم ہو گئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل تک پہنچ گئے۔ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی ہے اور اس آگ نے مصر کے گھروں کو جلا دیا، اور بنی اسرائیل کے جو گھر تھے وہ باقی رہے، باقی گھر جل گئے۔ بڑا پریشان ہوا خواب دیکھنے کے بعد، نجومیوں کو بلایا، خوابوں کی تعبیریں بتانے والوں کو بلایا، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا، جو بچہ تیری سلطنت کا تختہ الٹ دے گا، تیری سلطنت ختم ہو جائے گی۔ فرعون اس نے کیسے اس کو گوارا تھا کہ کوئی بچہ میری سلطنت کو الٹے، اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے گھروں میں جو بچہ بھی پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، جو لڑکا پیدا ہو اسے مار دیا جائے۔ بچے مارے جانے لگے۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ایک اور چیز، جو خواتین حاملہ تھیں فرعون نے ان کے گھروں میں دائیوں کو مقرر کر دیا، جو روزانہ گھر پہ جاتی تھیں اور رپورٹ دیا کرتی تھیں، اور جیسے کوئی بچہ پیدا ہوتا وہ دائی باہر نکلتی، فرعون کے سپاہیوں کو بتاتی، سپاہی آتے اس بچے کو آ کے مار دیا کرتے تھے۔ اتنا سخت پہرا اس نے لگایا تھا، ہر گھر کے اندر دائی اس نے مقرر کرتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ایک دائی آپ کے گھر پہ آئی۔ جب وہ معاملات سے فارغ ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دائی نے جیسے ہی اٹھایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ میں وہ نور نبوت تھا، وہ چمک تھی کہ اس پر دہشت طاری ہو گئی، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا کہ اے بی بی، جب میں گھر پر آئی تھی تو میرا ارادہ تو یہ تھا کہ جو بچہ پیدا ہوگا اسے مار دوں گی، لیکن نہ جانے کیوں جیسے ہی میں نے اس بچے کو اٹھایا ہے اس کی محبت میرے دل میں آ گئی ہے، اس کی محبت میرے دل میں آ گئی ہے۔ وہ دائی باہر نکلی، جب باہر نکلی تو سپاہیوں نے دیکھا کہ گھر سے دائی نکل رہی ہے، وہ گھر میں گھسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، آپ کی پیدائش ہو چکی بالکل نومولود حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر میں جیسے ہی داخل ہوئے تو آپ کی والدہ اور آپ کی بہن وہ پریشانی کے عالم میں کہ کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے، کہاں چھپایا جائے موسیٰ علیہ السلام کو۔ تندور جل رہا تھا، آپ کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کپڑے میں لپیٹا اور تندور میں ڈال دیا، تندور میں ڈال دیا۔ سپاہی آئے، گھر کا چپا چپا چھان مارا، تندور جل رہا تھا، تندور کے پاس جا کے کون دیکھتا، جل رہا تھا۔ جب سپاہی نکلے گھر سے باہر تو آپ کی والدہ نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، تو آپ کی بہن نے کہا وہ تو آپ نے تندور میں ڈال دیے تھے، اس پریشانی کے عالم میں، اس کیفیت میں۔ تو آپ تندور کے پاس گئیں، آپ نے تندور بجھایا اور موسیٰ علیہ السلام کو نکالا تو بالکل صحیح سلامت موجود تھے۔ وہ آگ، تندور کی آگ، ایک تو نمرود کی آگ تھی جو ابراہیم علیہ السلام پر گلزار بن گئی تھی، اور یہ تندور کی آگ تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر گلزار بن گئی تھی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، آپ نے، مفسرین نے مختلف اقوال لکھے، کسی نے کہا 2 سے 3 ماہ تک آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا، اور جب آپ کو یہ ڈر اور خوف زیادہ بڑھا کہ اب پتہ چل جائے گی بات اور اب
چھپی نہیں رہے گی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں گھر پر، ایک بچہ موجود ہے، اور آپ کو یہ ہوا کہ اب فرعون کے سپاہی آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچائیں گے، تو اللہ نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے۔ یہ بات آپ کے دل میں ڈالی کہ ایک صندوق بنوایا جائے چھوٹا سا، اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھ کر اس صندوق کو دریا میں چھوڑ دیا جائے، پھر وہ اللہ کے حکم سے خود چلتا چلا جائے گا صندوق۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بڑھئی کے پاس گئیں اور اس سے چھوٹا سا صندوق بنوایا۔ اس بڑھئی نے پوچھا کیوں بنوا رہی ہو؟ اللہ کے نبی کی والدہ تھی نا، جھوٹ تو نہیں بول سکتی تھی نا، کوئی اور بات نہیں کہہ سکتی تھی۔ کہنے لگی میرے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے اور اب مجھے خوف ہے کہ فرعون کے سپاہی آ کے میرے بچے کو مار دیں گے، تو میرے دل میں یہ تدبیر آئی ہے کہ صندوق میں بچے کو ڈالوں گی اور اسے دریا میں بہا دوں گی۔ اس بڑھئی نے سوچا کہ یہ بات اگر میں فرعون کو جا کے بتا دوں یا فرعون کے سپاہیوں کو جا کے بتا دوں اور گھر کا پتہ دے دوں تو مجھے تو بڑا انعام ملے گا کہ اتنے دنوں سے ایک بچہ چھپا کے رکھا تھا، ایک عورت نے آج پتہ چل گیا۔ اس نے لالچ میں آ کے بڑھئی نے وہ اپنے گھر سے نکلا اور سپاہیوں کے پاس جا کے جیسے ہی بولنا چاہا اس نے کہ مجھے ایک بچے کا علم ہوا ہے، مجھے ایک بچے کا پتہ چلا ہے جو فلاں فلاں گھر میں موجود ہے، ابھی بولنے ہی لگا تھا پورے راستے قوت گویائی موجود تھی، جیسے ہی یہ خبر دینے لگا اللہ نے قوت گویائی سلب کر لی، اس کی زبان بند ہو گئی۔ گھر آیا واپس، گھر پہنچا تو پھر سے بولنے لگا، بیوی بچے سب سے باتیں کرنے لگا۔ اس نے کہا عجیب مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہوا، چلو پھر جا کے بتاتا ہوں۔ پھر گیا وہ، جیسے ہی سپاہیوں کے پاس پہنچا بتانے کے لیے، پھر اللہ نے قوت گویائی سلب فرما لی۔ وہ چاہے یہ کان اس نے سننے کے لیے بنائے ہیں نا، وہ چاہے تو کانوں سے سننے کی طاقت لے لے، ناک سونگنے کے لیے ہے، وہ چاہے تو کانوں سے انسان سونگے، ناک سے سنے، زبان اس نے بنائی ہے، وہ جب چاہے زبان کی بولنے کی طاقت لے لے۔ وہ پھر گیا بڑھئی سپاہیوں کے پاس، اب پھر سے اس کی قوت گویائی سلب ہو گئی، بڑا پریشان ہوا، واپس آیا، گھر میں آیا تو پھر سے اس کی وہ قوت گویائی واپس آ گئی۔ اب اس نے کہا تیسری مرتبہ پھر دیکھتا ہوں، شاید 2 مرتبہ کوئی اتفاق ہوا ہو۔ تیسری بار پھر گیا، جیسے ہی پہنچا تو اب کی بار صرف قوت گویائی رب نے سلب نہیں فرمائی، قوت بصارت بھی سلب فرما لی، دیکھنے کی طاقت بھی چلی گئی، نہ بول پایا نہ دیکھ پایا، راستوں میں گرتا پڑتا واپس آیا، گھر پہنچا تو رویا گڑ گڑایا، اور اس کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ ہے کہ مجھے اس بات کو ظاہر کرنے سے، اس راز کو افشا کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ اس نے توبہ کی، سجدے میں گر کے اللہ یہ بات جو مجھے معلوم ہے مرتے دم تک کسی کو نہیں بتاؤں گا، مجھے قوت گویائی بھی واپس کر دے، قوت بینائی بھی واپس کر دے۔ اللہ نے دونوں چیزیں واپس لوٹا دی، اور پھر اس نے یہ راز کسی کو نہیں بتایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو صندوق میں ڈالا، اور صندوق میں ڈالنے کے بعد دریا میں اس صندوق کو بہا دیا۔ فرعون اور حضرت آسیہ جو فرعون کی زوجہ تھیں، فرعون کی بیوی تھیں، ان کے گھر کے باہر سے وہ دریا ہو کے گزرتا تھا، ان کے محل کے باہر سے گزرتا تھا۔ یہ دونوں اپنے محل سے بیٹھ کر اس دریا کا نظارہ کر رہے تھے۔ اچانک سے دیکھا کہ ایک صندوق بہتا ہوا آ رہا ہے۔ صندوق بہتا ہوا دیکھا تو فرعون نے سپاہیوں سے کہا یہ جو صندوق بہتا ہوا آ رہا ہے دریا میں، ذرا یہ اٹھا کے لے آؤ، اس میں ہے کیا؟ سپاہی گئے، جلدی سے صندوق اٹھایا اور لا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ جو صندوق تھا فرعون کے سامنے رکھا، اور جیسے ہی کھولا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرا رہے تھے، اور آپ کی پیشانی کے اندر نور نبوت چمک رہا تھا۔ فرعون نے کہا یہ تو بچہ ہے، اور فرعون نے کہا اس کو مار دینا چاہیے، تو حضرت آسیہ نے فرمایا، آپ نے کہا کہ نہیں اس کو نہ مارو، اور آپ کے جو الفاظ ہیں وقالت امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی نے کہا قرۃ عین لی ولک، یہ بچہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اتنی محبت اللہ نے حضرت آسیہ کے دل میں ڈال دی کہ دیکھا ہے ابھی، اور فرعون مارنا چاہتا ہے، لیکن حضرت آسیہ فرماتی ہیں کہ یہ تو میری اور تیرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوہ، اسے مت قتل کرو، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے یہ بچہ بڑا نفع دے ہمیں، او نتخذہ ولدا،
یا ہو سکتا ہے ہم اسے اپنی اولاد بنا لیں، اپنا بیٹا بنا کے پالیں اسے۔ اولاد نہیں تھی، اولاد نہیں تھی اس کی۔ جو بے اولاد ہوتے ہیں انہیں اتنا ایسا نور نبوت جس کی پیشانی میں چمک رہا ہو، ایسا بچہ مل جائے اتنا حسین و جمیل، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت آسیہ کے گود میں۔ اب یہاں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام صحیح سلامت پہنچ گئے محل تک، اور آپ کی زندگی کی، آپ کی جان کی حفاظت رب ذوالجلال نے فرمائی، لیکن آپ کی والدہ گھر پہ پریشان تھی کہ میں نے اپنا بچہ ڈالا تو ہے دریا میں، لیکن نہ جانے کس حال میں ہوگا، پتہ نہیں وہ صندوق بہتا ہوا کہاں تک چلا گیا ہوگا، کیا ہوا ہوگا اس صندوق کے ساتھ۔ آپ نے اس صندوق کی خبر معلوم کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن یعنی اپنی بیٹی حضرت مریم کو بھیجا۔ ایک مریم ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، یہ وہ مریم نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن الگ مریم ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہ دوسری مریم ہے۔ آپ نے بھیجا اپنی بیٹی کو حضرت مریم کو کہ جاؤ دیکھ کر آؤ، دریا کنارے جا کے پتہ چلے کہاں گیا ہے وہ صندوق۔ تو وہ چلتے چلتے گئی، فرعون کے محل تک پہنچ گئی۔ پوچھا یہاں پہ کوئی صندوق کسی نے دیکھا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا ہاں ایک صندوق آیا تھا، فرعون اٹھا کے محل میں لے گیا ہے، فرعون سے محل میں جا کے پوچھو۔ ایک اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہاں قدرت کے مظاہر ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چھوٹی سی عمر، بعض علماء نے لکھا چند دن کے ہیں، بعض نے کہا چند ماہ کے ہیں، 2 سے 3 ماہ کے۔ بڑی دائیاں بلائی گئیں، عورتیں بلائی گئیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے، ہر ایک کا دودھ پینے سے منع کرتے، آپ منہ نہیں لگاتے تھے، دودھ نہیں پیتے تھے۔ اور رب ذوالجلال نے فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، فرمایا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دودھ پلانے والیوں کو حرام کر دیا تھا، دودھ پلانے والیوں کو حرام۔ آپ دودھ نہیں پیتے تھے، کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے، بس وہ جو آپ کو اپنی والدہ کی دودھ کی جو وہ چاشنی تھی اور وہ آپ کے والدہ کے بدن سے جو خوشبو آتی تھی، اس کے علاوہ آپ کسی سے مانوس نہیں ہوتے تھے۔ حضرت آسیہ بڑی پریشان کہ چھوٹا سا بچہ ہے، دودھ نہیں پی رہا۔ اتنے میں حضرت مریم پہنچ گئیں، آپ نے پوچھا، وہ دیکھا بچہ ہے، پہچان گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور جب حالات دیکھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پیتے، تو آپ نے حضرت آسیہ سے کہا کہو تو میں ایک عورت کو بلا کر لے آؤں، ہو سکتا ہے اس کا دودھ پی لے، ہو سکتا ہے اس کا دودھ پی لے۔ وہ جو جن کو بلانا چاہتی تھی وہ آپ کی والدہ تھی، آپ بھی تو پریشان تھی نا۔ آپ گھر گئیں اور آپ کی والدہ کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ چلیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے کے چلتی ہوں، انہیں دودھ پلانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آپ کی والدہ آئیں، آپ کو گود میں اٹھا کے جیسے ہی دودھ پلایا، آپ نے دودھ پینا شروع کر دیا، آپ نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی بیان فرمایا ہے، اور اس سے پہلے فرمایا ولا تخافی ولا تحزنی، اے عورت نہ خوف کر نہ غمگین ہو، انا رادوہ الیک، ہم اس بچے کو تیری طرف واپس لوٹا دیں گے۔ زندگی بچ گئی، کچھ دیر کے لیے دور کیا، کچھ وقت کے لیے دور کیا، لیکن رب نے وعدہ فرمایا تھا ہم اس بچے کو تجھے واپس لوٹا دیں۔ کس طرح رب ذوالجلال نے تدبیر فرمائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واپس وجاعلوہ من المرسلین، اور اسے رسولوں میں سے بنایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا، اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ فرعون کے محل میں پڑے ہوئے اور بڑے ہو گئے آپ، حتیٰ کہ پھر آپ کی عمر ہوئی، آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اور پھر وہ طویل واقعات ہیں کس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان مکالمات ہوئے، اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے، اعلان نبوت فرمانے کے بعد بنی اسرائیل کو لے کر اپنے ساتھ چلے، دریا کے بیچ میں آئے، آپ نے عصا مارا تو دریا کے 2 ٹکڑے ہو گئے، 2 حصے ہو گئے دریا کے، بالکل راستہ بن گیا، اور پھر اس میں سے بنی اسرائیل کو لے کے آپ گزرے، اور اس طرح گزرے کہ آپ اس دریا کو عبور کر کے بالکل اس طرف چلے گئے۔ پیچھے فرعون کا لشکر تھا، فرعون خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا، اس نے کہا دیکھو میری شان، میری قدرت دیکھو، میں دریا کے پاس جیسے ہی پہنچا ہوں دریا کے 2 حصے ہو گئے ہیں، چلو تم بھی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا لشکر ڈالا ہے تم بھی اپنا لشکر ڈال دو دریا کے اندر۔ اب اس نے بھی اپنا لشکر دریا میں ڈالا، اور دریا کے اندر وہ لشکر
جیسے ہی گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل تو پار کر گئے دریا، اور یہاں وہ بالکل کنارے پر پہنچا ہی تھا ابھی فرعون دریا عبور کر کے کہ دریا سے نکلے باہر، یہاں پہلا کنارہ ایک کنارے پر تھا فرعون کے لشکر کا، دوسرا کنارہ دوسرے کنارے پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا دونوں دریا آپس میں مل گئے اور فرعون ہلاک ہو گیا۔ حضرت آسیہ کی بڑی شان ہے، آپ نے ایک نبی کی خدمت کی اور آپ نے ایک نبی کی جان بچائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ دیا کہ جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ان سے، حضرت آسیہ کا نکاح سرکار سے ہوگا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا آسیۃ امرأۃ فرعون ومریم بنت عمران وان فضل عائشۃ علی سائر النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد تو بڑے کامل ہوئے، بہت مرد کامل گزرے ہیں، لیکن عورتوں میں بھی کچھ عورتیں کامل ہیں۔ وہ عورتیں کون سی کامل گزریں؟ سب سے پہلی عورت جن کا ذکر فرمایا آسیۃ امرأۃ فرعون، حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، کامل عورتوں میں جن کو اللہ نے مقام اور مرتبہ دیا۔ دوسری کون؟ وہ مریم بنت عمران، حضرت مریم جو عمران کی بیٹی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ اور تیسری آپ نے فرمایا وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى سَائِرِ النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کھانا بڑا پسند تھا، اس کو بولا کرتے ہیں سرید، عربی میں سرید کہتے ہیں اور اردو میں اسے چوری کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی شوربے والا سالن ہوتا ہے تو اس میں روٹی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈالتے ہیں اور پھر اس کو مکس کرتے ہیں اور پھر کھایا جاتا ہے۔ ہندوستانی لوگوں کا طریقہ ہے، یہاں پر بھی رائج ہے، خاص طور پہ جس کا شوربہ زیادہ ہو، اس میں آپ سب نے کھایا ہوگا، اس کو کہتے ہیں سرید۔ عرب میں بھی اس سے ملتی جلتی ایک ڈش ہوا کرتی تھی، اس کو سرید کہتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھی وہ ڈش۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ کو تمام عورتوں پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح سرید کو سارے کھانوں پر حاصل ہے، جس طرح سرید کو سارے کھانوں پر حاصل ہے۔ اس شان سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نفوس قدسیہ کا فیض عطا فرمائے، قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان واقعات سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ کبھی بھی رب کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ہر چیز، جو چیز وہ کرنا چاہے گا، اور ایک بات اور ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہے، وقت سے پہلے چیز نہیں ہو سکتی، وقت سے پہلے کام نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی ہلاکت کی دعا مانگی تھی، وہ دعا فوراً بھی قبول ہو سکتی تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا مانگنے کے 40 سال کے بعد فرعون ہلاک ہوا۔ تو معلوم ہوا دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ آج مانگی اور اگلے دن قبول ہو جائے، وقت لگتا ہے۔ کبھی بھی دعا رد نہیں ہوتی، علماء نے لکھا دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ کیوں؟ 3 درجات ہیں، یا تو وہ دعا اسی وقت قبول ہو جاتی ہے، ابھی آپ مسجد سے مانگ کے اٹھے باہر گئے وہ چیز مل گئی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس چیز کو ملنے میں وقت لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے، آپ نے کوئی دعا مانگی مجھے فلاں چیز مل جائے، کل نہیں ملی، پرسوں نہیں ملی، سال گزر گیا، 2 سال، لیکن کبھی نہ کبھی جب اس کا وقت لکھا ہوگا وہ چیز مل جائے گی۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں وہ چیز نہیں ملتی، تو آخرت میں رب ذوالجلال ان دعاؤں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر جب وہ ثواب دیکھے گا ان دعاؤں کا تو رب ذوالجلال سے عرض کرے گا یا اللہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی، سارا ثواب یہاں مل جاتا، سارا ثواب یہاں مل جاتا۔ تو کبھی بھی رب کی ذات سے نا امید نہ ہو، مانگتے رہیں، اس کو اپنے بندوں کا مانگنا پسند ہے۔ جب کوئی بندہ مانگتا ہے تو وہ رب اپنے فرشتوں کے درمیان فخر فرماتا ہے کہ دیکھو مجھے میرے بندے کو مجھ پر کتنا اعتماد ہے، پوری دنیا کو چھوڑ کر بس میرے پاس مانگنے کے لیے آیا ہے۔ اور پھر رب ذوالجلال اسے عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔